السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈنٹ، آج ہماری ایکسرسائز 1.2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے لیکچر میں آپ کو 1.2 چیک کا کمپلیٹ سولوشن دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز 1.3 کی۔ تو 1.3 میں کوشچن نمبر 1 جیسا کہ ہے رائٹ دی بیس اینڈ ایکسپوننٹ آف دا فالوئنگ۔ بہت آسان ہے، سمپل۔ آپ کے پاس کچھ یہاں پہ کوشچنس دے دیے گئے ہیں جو آپ کے پاس گیون ہے، تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس بیس کیا ہے اور آپ کے پاس ایکسپوننٹس کیا ہیں۔ بیس وہ ہوتی ہے، ایکسپوننٹ جو ہے بیٹا وہ پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نیچے والا ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایکس کی پاور 2، ایکس از دی پاور آف 2، تو آپ کے پاس یہاں پر ایکس جو ہے، یہاں پر یہ ویریبل یہ بیس ہے، اور یہ آپ کے پاس 2 جو ہے یہ آپ کے پاس ایکسپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیس ہے۔ سیم اسی طریقے سے اب آپ کے پاس یہاں پر 3 دے دیا گیا ہے، 3 آپ کے پاس بیس ہے اور 4 جو ہے وہ ایکسپوننٹ ہے۔ 1/2 آپ کے پاس پورا بیس ہے اور 3 جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپوننٹ ہے۔ -30 جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر بیس ہے اور 20 جو ہے بیٹے آپ کے پاس یہاں پر ایکسپوننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اب ہم کر لیتے ہیں اس کا کوشچن نمبر 2۔ نمبر 2 نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آئیڈینٹیفائی ریڈیکینٹ اینڈ انڈیکس ان دا فالوئنگ۔ اب آپ کے پاس کچھ کوشچن یہاں دے دیے گئے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ ریڈیکینٹ بتائیں اور انڈیکس بتائیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بیٹا √3، اگر یہ اس طریقے سے ہوتا، کوئی بھی اس کے اوپر پاور وغیرہ نہ لگی ہوتی، فی الحال تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس ریڈیکل سائن ہے۔ اس ریڈیکل سائن کے اندر جو بھی ویلیوز دے دی گئی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ریڈیکینٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر والا جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ریڈیکینٹ۔ اور یہ جو روٹ لگا ہے نا آپ کے پاس، اس کو ریڈیکل سائن کہتے ہیں، اور آپ کبھی MCQ میں پوچھ لیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ باہر والا جو 3 ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس انڈیکس ہوتا ہے بیسیکلی۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، اس کو اگر آپ یہاں پر اس کو ایکسپوننشیل فارم میں لو، اس کو تو میں اگر کوئی بھی ویلیو فار ایگزامپل اس روٹ کے باہر کوئی بھی ویلیو نہیں دی گئی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس روٹ کو ہٹا کے لکھ دیتے ہو نا 1/2، اسی طریقے سے ہے نا، اور یہاں پہ پاور جو 2 ہوتی ہے یہ آپ کے پاس انڈیکس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے پاس پاور باہر نہیں لگی ہے، انڈیکس آپ کے پاس گیون نہیں ہے، تو آپ نے 2 لینا ہے، ادروائز جو چیز گیون ہوگی وہی آپ کا انڈیکس ہوگا۔ میں آپ کو کر کر بتاتی ہوں، یہاں پہ دیکھیں۔ اب آپ کے پاس یہ اندر ریڈیکینٹ جو ہے وہ 5 ہے روٹ کے اندر، اور باہر جو ہے وہ 3 انڈیکس ہے، تو آپ 1/3 نہیں لوگے، ٹھیک ہے، ایکسپوننشیل فارم میں تو اس کو اسی طریقے سے لکھو گے نا آپ 1/3، لیکن 3 جو ہے وہ آپ کے پاس یہ انڈیکس ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں x/5 جو ہے روٹ کے اندر کی جو ویلیو وہ ریڈیکینٹ ہے اور 4 جو ہے آپ کے پاس انڈیکس ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر x² y/z انٹو z، یہ آپ کے پاس ریڈیکینٹ ہے، اور باہر جو آپ کے پاس 5 ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر انڈیکس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ نیکسٹ ہم کوشچن نمبر 3 کر لیتے ہیں اس کا۔ جی اسٹوڈنٹ، کوشچن نمبر 3 آپ کے پاس ہے ٹرانسفارم دا فالوئنگ انٹو ایکسپوننشیل فارم۔ اب آپ نے ایکسپوننشیل فارم میں اس کو لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے سیم ایز اٹ از کوشچن کو کاپی کر لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو روٹ ہے اس کی ویلیو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1/، اس کو ہٹائیں تو ہم 1/2 لگاتے ہیں، تو جسٹ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے 1/2۔ اگر کوئی ویلیو نہیں ہوگی جسٹ 1/2 لگانا ہے، یہی آپ کا آنسر ہے۔ سیم ایز اٹ از پہلے آپ اس کو کاپی کیجئے، ایک بار کوشچن کو کاپی کر لیا کریں پریزنٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو باہر والا روٹ ہے یہ 1/2 ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی پاور نہیں لگی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس کوئی انڈیکس موجود نہیں ہے۔ اور یہاں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہو کہ یہ x/5 جو ہے یہ اس کی پاور ہے، اندر والے کی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، جسٹ پہلے x/5 y، اس کو 5 اپنی جگہ پر رہے گا۔ اب یہ والا جو آپ کے پاس ریڈیکل سائن ہے نا، جب یہ یہاں سے ہٹے گا تو کیا آ جائے گا؟ اس کے اوپر 1/2 آ جائے گا۔ یہاں ریلیشن کیا ہے؟ ملٹیپلائی کا۔ تو اگر آپ یہ نہ بھی لگانا چاہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کا ریلیشن آپس میں ملٹیپلائی ہے، تو 5 1 5 ہو جائے گا اور ڈیوائڈ میں آ جائے گا 2۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آنسر ہے۔ دیکھ لیجئے، سیم ایز اٹ از پہلے آپ اس کو کاپی کیجئے، y/x اور -5۔ آپ نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ آپ کے پاس یہاں پر اندر والا جو آپ کے پاس بیس ہے، اس کی جو پاور ہے ایکسپوننٹ کی آپ کے پاس -5 ہے۔
اگر میں اس کو ریسیپروکل کر دوں تو یہ سائن پازیٹیو ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ ایسے ہی کیا کریں۔ اگر پازیٹیو نیگیٹو سائن آ گیا تو اس کو ایزی بنانے کے لیے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ریسیپروکل کر دینا ہے۔ ریسیپروکل مین کہ آپ نے نیومیریٹر کی جگہ ڈینومینیٹر اور ڈینومینیٹر کی جگہ نیومیریٹر کرو گے تو یہ سائن آپ کی آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جائے گی۔ میں نے جسٹ کیا کیا، ایکس کو اوپر لے گئی اور وائی کو نیچے لے گئی تو گھما دیا میں نے، تو یہ جسٹ پازیٹیو ہو گیا، بس اتنا دیکھیں۔ آگے کیا کرنا ہے آپ نے، جب اس کو آپ ہٹاؤ گے ظاہر ہے یہ والی پاور جو ہے وہ 5 کے پاس ہے، دس ون، یہ ہٹے گا تو 1/3 آ جائے گا۔ آپ اس کو جسٹ ملٹیپلائی کر لیجئے، یہیں کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا x/y، یہ ہو جائے گا 5 1 5 × 3 دس ون، یہی آپ کا آنسر ہے۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن نمبر 4۔ نیکسٹ کوشچن دیکھ لیجیے، کوشچن نمبر 4 سیم ایز اٹ از، پہلے آپ اس کو کاپی کر لیجئے۔ اچھا، اب آپ کے پاس اوپر 3 ہے نا انڈیکس میں، آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے 1/3 لگا کر اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا 7/3، یہی اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کر لیجیے کوشچن نمبر 5۔ پہلے آپ نے اس کو جسٹ کاپی کر لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ 27 ہے اور باہر پاور انڈیکس 9 ہے، تو ہم نے اس کو 1/9 ایکسپونینشیل فارم میں اس طرح لکھنا ہے، جسٹ 1/9 کر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیجئے اس کا 6 والا۔ اب آپ کے پاس یہ مائنس کا جو 64 ہے اس کے اوپر پاور 2 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ باہر 3 ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ اس والے 2 کے ساتھ اس 1/3 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو 2 1 جا آپ کے پاس ہو جائے گا جناب 2، پہلے تو -64 آپ ایسے ہی لکھیے، 2 1 جا 2 اور نیچے ڈینومینیٹر میں 3 آ جائے گا، تو -64 is the power of 2/3، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اب ہم کر لیتے ہیں اس کے نیکسٹ کوشچنس۔ یہ کوشچن نمبر 7 دیکھیے، اب آپ کے پاس جسٹ کاپی کیا میں نے کوشچن، اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس بیٹا یہاں پہ 1/2 ہے اور اس کے اوپر پاور جو ہے وہ m ہے، اب باہر آپ کے پاس 3 ہے تو آپ نے جسٹ 1/3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو آپ m/3 کر، اور آپ کو زیادہ اچھی پریکٹس ہے نا تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کو سالو کر سکتے ہو، تو یہ ہو جائے گا m/3، مطلب ڈیوائڈ میں 3 ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیجیے کوشچن نمبر آپ 8۔ تو کوشچن نمبر آپ نے 8 دیکھا تو آپ کے پاس سیم ایز اٹ از اسی طریقے سے ہوگا، اس کے اوپر پاور دیکھیں آپ کے پاس 3 ہے، آپ یہاں تک تو آپ کی پریکٹس ہو گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے 1/5 تو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کر سکتی ہوں میں یہاں پر 5/3 کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح بھی کر سکتی ہوں، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی بتا دوں، جن کا میتھ ویک ہے بیٹا انہیں پرابلم ہوگا 1/5، ٹھیک ہے۔ اب آپ ملٹیپلائی کر لیجیے، یہ ہو جائے گا xy اور 3/5، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ اس کا، اب آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے، پہلے تو سمپل آپ نے یہاں پہ 4/3 اسی طریقے سے رکھیے، یہاں پہ میں نے جسٹ جو میں لکھ لیتی ہوں اپنا ٹائم بچانے کے لیے تاکہ ویڈیو زیادہ لیندی نہ ہو، لیکچر لیندی ہو جاتا ہے، جسٹ کاپی کر لیا آپ نے، کاپی کرنا ہے۔ اب آپ نے پہلے آپ نے یہ 1/3 جو ہے نا اس کو لکھنا ہے ایسے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس والا جو ریڈیکل سائن لگا اس کا مطلب کیا ہے، 1/2 کوئی پاور اس پر نہیں ہے تو یہ 1/2 ہے نا، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے اوپر 1/2 اور باہر آپ کے پاس جو ہے یہاں پر کیا ہے جناب 3 ہے، تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے ایسے، تو یہاں پہ ہو جائے گا 1 اور 2 3 are 6، 4/3 is the power of 1/6۔ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھ کر، ڈائریکٹ یہاں پہ 2 ہے، 2 3 6 ہو جائے گا، ڈائریکٹ جن کی پریکٹس ہو جائے گی نا، اچھے سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ اب اس کا ہم لاسٹ پارٹ جو ہے کوشچن نمبر 4 کر ایکسرسائز کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں، انڈیکس ہو گیا، ریڈیکل ہو گیا، اگر آپ کو سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے تو انشاءاللہ آپ اس کو آسانی کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹرانسفارم دا فالوئنگ انٹو ریڈیکل فارم، اب آپ نے اس کو ریڈیکل میں کنورٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1/7 کیسے آتا ہے، روٹ کے باہر 7 لگا ہوتا ہے تبھی تو اس طرح، تبھی تو یہاں 1/7 آتا ہے، اور اندر کی بیس جو ہے 5 is the power of 3 ایسے ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ والا دیکھ لیجئے، آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے a/b is the power of -2، تو اب یہ ہمارے پاس اگر پاور یہاں پر مائنس ہوتی تو ہم اس کو ریسیپروکل کر لیتے، کچھ نہ کچھ کہانی کرتے، پر ابھی فی الحال ہم نے روٹ کے اندر جو ہے وہ a-2 ہی لینا ہے، p کی پاور -2 اور 1/3 جو ہے اس کا 3 جو ہے انڈیکس باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھ لو آپ، اب آپ کے پاس یہ ہے 5/3 is the power of 3،
تو آپ نے 5/3 از دی پاور آف 3 تو اندر ہی رکھنا ہے کہ 2 اسٹیپ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں. اسے دیکھیں دس ون. لیکن یہ نیچے والا جو 7 ہے ظاہر ہے یہ باہر ریڈیکل پر 7 ہوگا تبھی تو یہ نیچے آیا ہے. اور یہ 5 آلریڈی اس کے پاس ہے. 3 کو آپ ڈائریکٹ 5 سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہو ایسے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 اسٹیپ میں کریں, آپ ڈائریکٹ یہیں کر لیں. 3 کو 5 ٹائم ملٹیپلائی کریں تو ہو جائے گا 15. اور یہ نیچے والا 7 ہے یہ باہر ریڈیکل پر جا کر انڈیکس بن جائے گا. امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا. یہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی بھی پرابلم ہو آپ لوگ کامنٹ باکس میں لکھ کر پوچھا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی دیں گے. اب آگے دیکھ لیں. اب میں نے کیا کہا تھا کہ اگر پاور مائنس ہوگی تو ہم ریسیپروکل کر دیں گے. اب یہاں پر دیکھیں بیٹے آپ کے پاس جو پاور ہے یہ مائنس ہے تو میں اس کو ریسیپروکل کر دوں گی تو میرے پاس اے جو ہے وہ بی کی جگہ پر اور بی اے کی جگہ آ جائے گا. اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی, یہ نیچے والا جو 2 ہے نا بیٹے یہ آپ کے پاس یہاں پر جائے گا ریڈیکل میں. تو ہمیں اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ ہے جب کوئی سائن نہیں ہوتی مطلب کوئی پاور انڈیکس نہیں ہوتی تو 1/2 ہوتا ہے, اس لیے یہاں 2 آیا تھا. اور یہ مائنس کا ایم پازیٹیو آلریڈی ہو چکا ہے تو اندر ایم ہے, اس کے پاس پاور جو ہے وہ ایم ہے. ان اے بائی بی کے اوپر پاور ایم ہے. ٹھیک ہے, یہی اس کا آنسر ہے. اب یہ 1/5 ہے تو اٹ مینس کہ باہر جو ہے وہ روٹ پر کیا ہوگا, انڈیکس پہ 5 ہوگا. اور سیم ایز اٹ از سے ملٹیپلائی میں لگانا بھول گئی ہوں یا میں لگا دیتی ہوں جس میں ان دونوں کے بیچ میں. تو یہ ہو جائے گا 11/13 انٹو 12/13. جی اسٹوڈنٹس یہی اس کا آنسر ہے. کوئی پرابلم ہوتی ہے کامنٹ باکس میں لکھ کے شیئر کریں, اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایکسرسائز 1.4 کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.